جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبنہ ٹرانسلیشن. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. This is Surah Al-Zilzal, the quake. When the earth will be trembled with its quake, and the earth will bring forth its burdens, and man will say, what has happened to it? That day it will describe all its happenings, because its Lord will have so commanded it. That day the people will come back from the place of reckoning in different groups, so that they may be shown the fruits of their deeds. So whoever does good, even to the weight of a particle, shall see it. And whoever does evil, even to the weight of a particle, shall see it. سبحان اللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. بسم اللہ تلاوت کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. یہاں سے جو 4 صورتیں آگے جا رہی ہیں they have a certain temperament اور آخرت کے بارے میں بات کریں گی. اگین سورۃ الزلزال ان صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں ڈس اگریمنٹ ہے whether this is مکی اور مدنی. یہاں بھی آپ کو مکی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ مدنی صورتوں میں سے ہے. یہاں قیامت کے بارے میں بات کی گئی ہے. And a lot of problem with us who find it difficult to act upon the commandments of Allah is maybe because آخرت کے بارے میں ہمارا یقین تھوڑا سا ہلا ہوا ہوتا ہے. ہم بلیو تو کرتے ہیں، ہم پورے طریقے سے بلیو کرتے ہیں، لیکن وہ شاید ہمارے لیے ویژولی اتنا سامنے نہیں ہوتا. تیسرے پارے کی یہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں آپ کو بہت امیجری کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. آپ نے یہی ٹیمپرمنٹ ٹورڈز دا بگننگ آف سورۃ الحج دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا تھا کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں کم الفاظ میں بیکاز دیز آر شارٹر سورہز. انٹرسٹنگ اور خوبصورت بات ایک یہ ہے کہ قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں، جب لنگوسٹکلی ان کو اینالائز کرنے کا انشاءاللہ تفسیر میں زیادہ موقع ملے گا. سورہ کی جو ایک سینٹرل تھیم ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے الفاظ سبحان اللہ اس طرح سے چنے کہ ہر سورہ کی جو سینٹرل تھیم ہے اس تھیم کو پورا کرنے کے لیے رب تعالیٰ ایسے الفاظ چنتے چلے جاتے ہیں. اور یہ مزہ آنے لگتا ہے جب ایک دفعہ آپ ترجمے اور پھر اس کے بعد اس کے آگے کی سٹیجز پہ جاتے ہیں تو آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بات کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها. From the same root you're seeing 2 words in the same ayah. ٹھیک ہے. زلزل
اور یہ ہم نے بات کی تھی جب ہم تفسیر کر رہے تھے تفصیل میں سورت مریم میں، کہ کس طرح مکی صورتوں میں اور کچھ اگر یہ مدنی ہے واللہ عالم، ایک ہی روٹ کے دو الفاظ جب ایک آیت میں آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنی سٹریس کر رہے ہوتے ہیں. when the earth will be shaken to her utmost convulsion. اب یہ جو زلزل یا زلزال ہے، جھٹکا دینا اور اتنے زور کا جھٹکا دینا کہ ہر چیز ہل جائے. نعوذ باللہ if any one of you have ever experienced، اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے اہل و عیال کو، ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو اپنی عافیت میں رکھے. But an earthquake, a small trailer of that is جب آپ ہوائی جہاز میں ٹریول کرو کئی دفعہ بہت بری ٹربولنس ہوتی ہے، اور اس میں اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم بڑے خوش خوش کھانے کھا رہے ہیں اور موویاں دیکھ رہے ہیں اور یہ سارا کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے اوکے میں ہوں کہاں پہ اور کس کے سہارے پہ اور میری حیثیت کیا ہے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وہ دن جب پوری کی پوری زمین ہلا دی جائے گی. اساتذہ بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ آپ سوچیں، یا تو ڈومینوز کا افیکٹ دیکھ لیجئے کہ ایک چیز گرنا شروع اور ساری گرنا شروع ہو جائے، یا تسبیح کے دانوں کا افیکٹ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف سے کاٹا تو سارے گرنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، اس وقت یونیورس جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے رکھی ہوئی ہے کہ ہر چیز ایک قاعدے کے مطابق چل رہی ہے. کلائمیٹ چینج اور دوسرے ریزن سے تھوڑے تھوڑے چینجز آنا شروع ہوئے ہیں، اور اسی سے ہر چیز ہلنا شروع ہو گئی ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہیٹ ویو کب آئے گی، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ٹھنڈ کب شروع ہو جائے گی. اب آپ سوچئے کہ ہر چیز جب ہلا دی جائے، کئی دفعہ فزیکلی ایسے ہوتا ہے، کئی دفعہ زندگی میں اندر کی کیفیت ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ہر چیز ہل کے رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بات کر رہے ہیں. اگلی آیت دیکھیے، اور بڑی ہر آیت ہلا دینے والی ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکال باہر کرے گی اپنے بوجھ. And the earth shall bring out all her inner burdens. So interestingly, the root is kharaja, something that was buried, it was inside, اندر رکھی گئی چیز پھر نکال کے باہر آ گئی. ٹھیک ہے، ایسے جیسے کسی ڈیم کا دروازہ کھول دیا گیا ہو اور پانی باہر سارا آ گیا ہو، یا کوئی چیز آپ نے بہت دبا کے کہیں بند کی ہے اور وہ کھلا تو سارے راز باہر آ گئے. We use the term in a different context, but it's contemporary English میں term use ہوتی ہے something out of the closet. So it's like something was tightly closed and everything's come out. And it is scary because ہم بھی اسی کا حصہ ہیں. یہ جو کہا جا رہا ہے نا اسقالہا، ایک جگہ قرآن میں ثقلان کہا گیا ہے. ہم بوجھ ہیں زمین کا، انسان اور جن. ٹھیک ہے، اب جتنے بوجھ ہیں زمین کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. اوروں کی تو چھوڑ دیں، میں اور آپ ہی سوچ لیں زمین کی سرفیس پہ what all have I done and what if all of that were to come out. اور سارے بوجھ نکال پھینکے گی. اچھا، اس میں وہ بھی شامل ہے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں. اب اگر کوئی جل کے مرا ہے، ڈوب کے مرا ہے، اس کا جسم باقی بھی نہیں رہا، نعوذ باللہ ایئر کریش میں مرا ہے، still we know through physics matter changes form, it doesn't disappear, so it's somewhere and all of that will be brought out. اور اس طرح سے امیجن کیجئے ایک بہت بڑا اسٹوڈیو ہے، اس پہ سب اپنا رول پلے کر رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہا کی ضمیر ہے دس از اباؤٹ دا ارتھ. اس وقت انسان اتنے شوق میں ہوگا، اور کتنی دفعہ زندگی میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں، یہ تو بہت بڑا واقعہ بتایا جا رہا ہے نا. قیامت تو شاید انسانیت کا سب سے بڑا واقعہ ہے، پر انسان کا فرسٹ ریاکشن کئی دفعہ کیا ہوتا ہے؟ واٹ، نو، اٹ کانٹ بی، ہاؤ. اور یہاں دیکھیں کیا ریاکشن ہے. وقال الانسان، اور انسان کہے گا ما لہا، اس کو کیا ہو رہا ہے، اس زمین کو ہو کیا رہا ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اچھی خاصی تھی، اس کو اب ہو کیا رہا ہے.
اس دن زمین کیا کرے گی؟ یومئذ، اس دن، تحدث حدث، حدیث کا لفظ اسی سے when you report something, so think of it as media، خبر نشر ہو رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، وہ ساری نیوز کو ریلے کرنا شروع کر دے گی، کچھ چھپنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. مجھے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث یاد آ رہی ہے in which she says in which she asks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he tells her, the gist of which is that on the day of Qiyamah the earth is going to be like a flat bread، اور کوئی چیز نہیں ہوگی جس کے پیچھے انسان چھپ سکے. لفظ اخبار آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں which is the relaying of news. تو خبر ریلیز ہو رہی ہوگی، خبریں بتائی جا رہی ہوں گی. ہر چیز جو اس کے چیسٹ پر ہوئی ہے زمین نے وہ سارا کچھ بتا دینا ہے. کس وقت کس نے کیا کیا تھا، کس کے کیا راز تھے، کون سے ہڈن کیمراز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں، کس نے کس پہ ظلم کیا. کیونکہ اسی سورہ میں چھوٹی چیزوں کی بھی بات آ رہی ہے، تو نہ بڑی چیز بچے گی اور نہ چھوٹی چیز بچے گی. وہ یہ کیوں کرے گی؟ زمین کو کیا فائدہ ہے یہ کر کے؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. ہم نے ریسنٹلی لفظ وحی اور الہام کے بارے میں پڑھا تھا when we started this journey. For your Rabb shall have commanded her to do so, would have inspired her to do so. زمین کو وحی کی گئی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ ساری خبریں بتانی ہیں. اسی لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں اور دنیا میں بھی ہمیں خزی دنیا و عذاب الآخرہ سے بچا کے رکھے. یعنی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردے رکھے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، کیونکہ چھپنے والا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعی جو گناہ ہو گئے انہیں چھپا لے، اور آئندہ ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے جو اگر کسی کو پتہ چل جائے تو رب تعالیٰ کے آگے بندوں کے آگے شرمندگی ہو. مجھے یاد ہے ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ قیامت کے دن کس چیز سے کیا آپ سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، ہم نے یہ ایکسرسائز کی تھی ایک دفعہ تفسیر میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں سب سے زیادہ ڈرتی ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کیسے کروں گی. تو ہر چیز سامنے آ گئی نا. our reaction to Sirah, our reactions to the Quran, what is our heart saying inside. Imagine جو ہم لوگوں کے بارے میں ساری باتیں بولتے ہیں وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں، پھر رب کے آگے کیا ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اتنی گہری بات ہے. اس دن لوگوں کے سینے یا سینوں کے روٹ تو سینے والا ہے، لیکن کیونکہ ورب کے فارم میں یہاں یوز ہو رہا ہے تو وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سامنے آئیں گے، بیکاز صدر بھی انسان کا سامنے کا فرنٹ کا پورشن ہوتا ہے. سو آن دیٹ ڈے پیپل شیڈ پروسیڈ، میننگ سامنے کا حصہ جو آئے گا وہ کس طرح سے، الناسو انسانوں کا، اشتاتا، پیچھے بھی آیا ہے نا یہی روٹ، شین تا، it will be separated, scattered، الگ الگ. What does this mean? People on that day will be sorted in groups. لی یورو اعمالہم، تاکہ انہیں ان کی موویز دکھائی جائیں، انہیں ان کا پورا ویڈیو دکھایا جائے، اور ان کو سیپریٹ کیا جائے گا ان کے اعمال کے اعتبار سے. آپ کو یہی چیز سورۃ الزمر میں ملتی ہے کہ لوگوں کے گروپس ان کے ڈیڈز کے اعتبار سے ہوں گے، تو گڈ ڈیڈز کے اعتبار سے بھی ہوں گے. مثلا جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں بیکاز وہ بہت عبادت کرتے ہیں، کچھ بہت چیریٹی کرتے ہیں، کچھ فی سبیل اللہ اللہ کا کلام آگے پہنچا رہے ہیں، کوئی کچھ اور کر رہا ہے کچھ. اور سبحان اللہ، آپ کو یاد ہے اس کے لیے کہا گیا جو جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ آواز دے گا کہ آپ میرے سے داخل ہو جائیں. For whom was it said? ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر دروازہ چاہے گا کہ ابو بکر صدیق اس دروازے سے داخل ہو. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک کی کیونکہ ایفرٹس الگ ہیں، زندگی
کا فوکس الگ ہے اشتاتا، تو انہیں جب ان کے اعمال دکھائے جائیں گے تو اس وقت بھی گروپس ہوں گے. My question to myself should be, in the light of this ayah, which group will I be in? Which group will I belong to? اور پھر آپ کو ان آخرت کی جو صورتیں ہیں نا 30ویں پارے میں، ان میں کانسیپٹ آف میجرمنٹ بھی ملے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Then whoever has done an atom's weight of good shall see it there. جیسے لبنہ کہہ رہی تھی پارٹیکل، یہ جو لفظ ہے نا ذرہ، ذال را را را، عربک میں لٹرلی جب چونٹی ہوتی ہے نا اینٹس، ان کے جو انڈے سے جب بیبی نکلتا ہے اس کے لیے لفظ ذرہ استعمال ہوتا ہے. دیٹ از دا اسمالسٹ آف دا اسمال. جس نے اتنی بھی چھوٹی کوئی نیکی کی ہے وہ اس دن اسے وہاں دیکھے گا اور پائے گا، کیونکہ پیچھے کہا گیا نا لی یُرَوْا اعمالہم، تمہیں تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے. تو سمجھے اسی لیے تو کہ اگر ہم نے اچھا کچھ کسی کے لیے سوچا بھی ہے، دعا کی ہے کسی کے لیے، نیکی کا کوئی ارادہ کیا بٹ اسے کرنے کا بھی چانس نہیں ملا، it will all be there. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس کسی نے اتنی سی بھی برائی کی ہے وہ اس دن پالے گا. کسی بھی چیز کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں احادیث کے ذریعے کیا بتایا گیا ہے کہ ویسے تو گناہ کبیرہ اور صغیرہ، چھوٹے اور میجر اینڈ مائنر سنز، we know the lists, but sometimes insistence on and consistency on small sins makes them the bigger ones. And sometimes small good deeds done consistently can be our saviors. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ عمل جو مستقل کیا جائے، جو نیک عمل، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو. Rather than you have a crash course and then you say, okay, I'm done for now. تو ہر چھوٹا بڑا چیز، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے ہی کیوں نہ بچاؤ. تو صدقہ چھوٹی چیز بھی ہو، ہمیں صدقے کا یہ تک کہا گیا کہ سالن میں پانی ڈال کے بڑھا دو اور کسی کو دے دو. So any small deed, any big deed, don't consider it less. That is what this is telling us.